السلام علیکم دوستوں، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. سویرا کو کافی دیر تک ڈانٹتی رہی، لیکن سویرا کیسے اتنی بڑی بات چھپا سکتی تھی. اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی، وہ نہیں آیا. تایا ابو آفس سے آ گئے لیکن وہ نہیں آیا. بالا نے گھر کے نمبر سے اس کا نمبر ملایا لیکن وہ نمبر بند تھا. اسے پریشانی ہونے لگی، نہ جانے وہاں کیا ہو رہا ہوگا. 12 بجے تک سبھی گھر والے علی کا انتظار کرنے لگے لیکن وہ نہیں آیا. وہ اکثر باہر رہتا تھا، اس سے بھی زیادہ دیر سے آتا، لیکن 12 بجے تک وہ گھر کال کر کے بتا دیتا کہ وہ آج دیر سے آئے گا. لیکن آج تو اس کا نمبر بھی بند تھا. سب کو اس بات پہ پریشانی ہونے لگی. بالا سے جب مزید برداشت نہ ہوا تو اس نے روتے ہوئے تایا ابو کو ساری بات بتا دی. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تایا ابو نے بے ساختہ اپنا ماتھا پکڑا. نہ جانے علی اب کیا کر بیٹھے گا. وہ اس کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے. انہوں نے تبھی اس کے سارے دوستوں سے رابطہ کیا اور اسی دوران گھر کے لینڈ لائن پہ کال آئی جسے تایا ابو نے ہی موصول کیا اور انہیں پتہ چلا کہ علی جیل میں ہے. کیونکہ ایس ایچ او تایا کو جانتا تھا، اس نے گھر پر ہی رابطہ کرنا مناسب سمجھا. تایا ابو جلدی میں گھر سے نکلے. جب واپس آئے تو علی کے ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی اور سر پر بھی چوٹوں کے نشان تھے. اور جو حال اس نے ان لڑکوں کا کیا تھا، ان کے گھر والے تو ان کو پہچاننے سے ہی انکاری تھے. وقتی طور پر پولیس کے آ جانے سے ان لڑکوں کی جان بچ گئی. تایا ابو علی پر غصہ ہو رہے تھے کہ اسے کیا ضرورت تھی جانے کی. اگر کچھ اور ہو جاتا تو علی بھی غصے میں بولا، میں اسی لیے ان کے کالج جانے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن آپ نے کبھی میری بات کو سمجھا ہی نہیں. اب انہی کی طرفداری کیا کریں. وہ بہت غصے سے کہہ کر اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. اور اس کے کمرے میں جانے کے بعد بہت دیر تک سناٹا چھایا رہا. اب سب گھر والوں کو علی کی بات سمجھ میں آ گئی. اگر وہ لڑکے آگے بڑھ جاتے تو ان کی کیا عزت رہ جاتی. جس حساب سے ان کے گھر کی بیٹیاں اس بات کو راز بنائے ہوئے تھیں، ویسے تو نہ جانے ان لڑکوں کو یہ گمان بھی ہو سکتا تھا کہ ان لڑکیوں کے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، وہ جو چاہیں لڑکیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس دن کے بعد سے علی بہت خاموش ہو گیا، لیکن بالا اس کے پیچھے پیچھے ضرور رہنے لگی. علی کو یہ سب اچھا لگ رہا تھا. اسے اچھا لگ رہا تھا جب بالا اسے کبھی کبھی آپ کہتی، اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، اور ان سب کی وجہ سے وہ اسے زیادہ ناراض نہ رہ سکا. اس نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا. دن اپنی رفتار سے گزرتے رہے. علی کا موڈ کافی حد تک بہتر ہو گیا. انہی دنوں علی کو معلوم ہوا کہ اس کے امریکہ والے چچا آ رہے ہیں. ان کی آمد سے علی خوش تھا. بہت عرصے بعد وہ اپنے چاچو سے مل رہا تھا. ان کی آمد سے پہلے گھر کی ہر چیز کو دوبارہ سیٹ کروایا گیا. ہر چیز پہ خصوصی توجہ دی گئی. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. بالا اور سویرا بھی ان کے آنے سے بہت خوش تھیں. جس دن انہوں نے آنا تھا، ان کے آنے سے پہلے علی نے بالا اور سویرا کو بلایا اور انہیں روک کر کہا کہ چچا کو بیٹوں سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پسند نہیں ہے یہ دونوں، اسپیشلی دونوں بڑے بیٹوں سے دور رہنے کو کہا. سویرا نے ہاں میں سر ہلایا. لیکن بالا ان سب سے بات کرتی تھی اور اس کی ان سے خوب دوستی تھی، اور علی کو یہ سب پسند نہیں تھا. اسے غصہ آتا تھا، لیکن اب اسے لگتا تھا کہ اس کے پاس بالا کا اختیار ہے. بالا نے غصے سے کہا، میری ان سے کون سی ناراضگی ہے جو میں دور رہوں؟ تمہاری طرح وہ لوگ منہ بنائے نہیں بیٹھتے. اس نے علی پہ چوٹ کی. علی نے غصے سے دیکھا. سویرا نے فوراً کہا، بھائی جیسا آپ بولیں. علی نے بالا سے کہا، میری بات دماغ میں بٹھا لو. ان کے سامنے سر سے دوپٹہ نہ اترے، مجھے اچھا نہیں لگے گا. وہ اسے ڈانٹ رہا تھا لیکن لہجہ اسے نارمل رکھا. بالا نے گندا سا منہ بنایا اور پھر جمائے لی جیسے اس لیکچر سے بور ہو گئی ہو. مجھے ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں، میں اس کے بارے میں سوچوں گی. علی ضبط کر کے رہ گیا. ان کے مشترکہ اور واحد چاچو اپنی پوری فیملی کے ساتھ ان کے گھر آ گئے تھے. ان کے گھر میں جیسے میلہ لگ گیا تھا. سبھی لاؤنج میں گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے. بڑی عورتوں کا الگ گروپ تھا. چاچو اور علی کے بابا الگ بیٹھتے، باتوں میں مگن رہتے. سویرا اور بالا اپنے کزنز کے ساتھ بیٹھی رہتی. سویرا کو اندازہ تھا کہ علی کو اس کا کزنز کے ساتھ بغیر دوپٹے کے بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ اس بات کا خیال رکھتی تھی علی ہو یا نہ ہو وہ سب کے سامنے سر پر دوپٹہ لیتی تھی. اور بالا کو بھی اس بات پہ راضی رکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ سر پر دوپٹہ لے. اور بالا ضد کرتی تھی، میں کیوں لوں؟ جب تایا ابو نے مجھے کچھ نہیں کہا تو علی کون ہوتا ہے؟ سویرا نے جب علی کا حوالہ دیا تو اس نے کہا، میں تو نہیں لوں گی. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اور مجھے علی سے ڈر بھی نہیں لگتا. ویسے بھی چاچو کے بیٹے میرے بھائیوں جیسے ہیں. تمہارے بھائی کا تو دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں. وہ جب بولنے پہ آتی تو بنا لحاظ کے بولتی تھی. اس گھر میں اب بس علی تھا جو خاصا خاموش تھا. اس کے دن رات بہت بے چین گزرتے تھے. دن چڑھتا تو ان کے کہے سنائی دیتے. رات ہوتی تو وہ سب مل کے لوڈو کھیلنے میں مشغول ہوتے، شور کرتے، ایک دوسرے پہ جملے اچھالتے. اور علی کا خون جل کر رہ جاتا. جب اسے کہا جاتا کہ وہ بھی آ جائے تو کہہ دیتا کہ اس کے سر میں درد ہے، وہ اپنے کمرے میں جا رہا ہے. بالا چڑ کر کہتی، ہاں ہم سارے بیوقوف ہیں، یہ زیادہ سمجھدار ہے، اس لیے ہم جیسوں کے ساتھ کیوں بیٹھنے لگا. اس کے چاچو کا بھی ارادہ یہ تھا کہ وہ واپس نہیں جائیں گے. انہوں نے اپنا بزنس پاکستان میں ہی سیٹ کر لیا اور اب بہتر گھر کی تلاش میں تھے. اور علی اس انتظار میں تھا کب اس کے چاچو کو گھر ملے گا اور کب وہ یہاں سے جائیں گے. اسے اپنے چاچو سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسے بس بالا کی بے تکلفی سے مسئلہ تھا.
ان کے گھر میں چھوٹی سی تقریب تھی جس میں سارے خاندان والوں کو دعوت دی گئی تھی. ان کے چاچوں کو بھی گھر مل گیا تھا جو ان کے گھر سے بس تھوڑا ہی دور تھا. وہ سب تو صبح سے آئے ہوئے تھے. آج کا پورا دن وہ جان بوجھ کر باہر رہا کیونکہ وہ سب کو, خاص کر بالا کو, ان لوگوں سے باتیں کرتے دیکھتا تو اس کا خون جل جاتا. وہ تقریب میں بھی نہ آتا اگر اس کے گھر کی تقریب نہ ہوتی, اس لیے اس کا ہونا ضروری تھا. وہ اپنے کمرے میں تیار ہو کر باہر آیا تو سامنے سے آتی بالا کو دیکھ کر ٹھہر گیا. اس نے بے ساختہ اپنے لباس کو دیکھا. اس نے کالا کرتا شلوار پہن رکھی تھی اور بالا کے کالے ٹخنوں تک کے فراک میں ملبوس تھی جس پر سنہری لیس لگی تھی. کناروں سے وہ سنہری روشنی اس کی گوری رنگت میں گھل کر اسے تانبا بنا رہی تھی. وہ گلے میں دوپٹہ ڈال کر کمرے سے نکلی تھی. اس کا دھیان اپنی چوڑیوں میں تھا. بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتی وہ نیچے جانے کی جلدی میں تھی کہ وہ اس پہاڑ سے ٹکرا گئی جو اس کے راستے میں کھڑا تھا. بالا کی اونچی ہیل کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گرنے ہی والی تھی کہ علی نے اسے تھام لیا. بالا کا آنچل لہرایا اور بال اس کے چہرے پہ آ گئے. آنکھیں جب اس نے دھیرے سے کھولی تو اپنے چہرے پہ علی کی آنکھوں کو مرکوز پایا. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. علی کی دھڑکنوں کے مقام پہ اس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا. اس کی دھڑکنیں بالا کو اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھیں. اس نے پہلی بار علی کو چھوا ہوگا لیکن یہ انوکھا احساس تھا. اس نے اپنے آپ کو سمٹا ہوا محسوس کیا. اسے لگا جیسے علی اس کو اندر تک دیکھ لے گا. بالا نے گھبرا کے نظر جھکا لی اور سیدھی ہو کے اس سے دور ہو گئی. علی دھیان سے چلا کرو. علی کی حالت اب سنبھل چکی تھی. اسے یاد آ گیا کہ وہ بالا سے ناراض ہے, اس لیے اس نے چہرہ سنجیدہ کر لیا. بالا نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ جانے لگی کہ علی نے اس کی کلائی پکڑی اور اچانک اسے اپنے قریب کیا. تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو. وہ اپنا چہرہ اس کے غیر معمولی حد تک قریب لے آیا تھا. بالا کا حلق سوکھ گیا. اس نے تھوک نکلا. اسے لگا جیسے علی کا دماغ ہل گیا ہو. وہ اس سے ایسے کیسے بات کر رہا تھا اور علی کا دل شدید کیا کہ وہ بالا کو بتا دے کہ اس کا بالا پر اس حد تک حق ہے. کیا کر رہے ہو؟ وہ صرف پیچھے ہٹی. بالا پر ایک دم گھبراہٹ طاری ہو گئی. دل سینے سے باہر آنے کو تھا. علی تعریف کر رہا ہوں. تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو. اس کی بے باک نگاہیں بالا کو اپنے حصار میں لے چکی تھیں. بالا کا دل کیا وہ اسے کچھ بہت سخت الفاظ میں کہے یا تڑی دے لیکن اس سے بولا نہ گیا. اسے لگا جیسے اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. وہ بس وہاں سے چلی گئی اور علی ہنس پڑا. اس کے دل میں ایک بات آئی. وہ اب اس بارے میں سنجیدگی سے سوچتا ہوا نیچے اتر رہا تھا. اس نے گلاب کا پھول اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے کچھ لمحے دیکھتا رہا. بالا کا رد عمل کیسا ہوگا؟ وہ ضرور حیران رہ جائے گی. شاید وہ جواب بھی نہ دے سکے. وہ بھاگ جائے لیکن اسے احساس تو ہو جائے گا نا کہ علی اس پہ کتنا حق رکھتا ہے. اگلی بار جب علی اس کے قریب آئے گا تو وہ گھبرائے گی نہیں. علی یہ سب سوچتا ہے آگے بڑھ رہا تھا. تقریب ختم ہو گئی. جانے والے اپنے گھروں کو جا چکے تھے لیکن اس کے چاچو اور ان کے بیٹے رک گئے. علی کے بابا نے ہی انہیں روکا تھا. وہ لوگ گھر کے اندر تھے. صبح بھی جا سکتے تھے. علی جب اندر آیا تو سب لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے سوائے معیز اور بالا کے. سب کمرے میں موجود تھے. علی کا ماتھا ٹھنکا. یہ دونوں کہاں چلے گئے؟ اچانک اس نے ان دونوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. وہ نیچے دیکھ آیا تھا. باہر سے وہ آیا تھا. معیز باہر نہیں تھا اور بالا اندر کہیں نہیں تھی. اس کا رخ اب سویرا اور بالا کے کمرے کی جانب تھا. وہ ان کے کمرے کے باہر آیا. دروازہ نیم واہ ہوا تھا اور وہاں سے آوازیں آ رہی تھیں. معیز پلیز ایسے نہ پکڑو. بالا کی آواز میں ناراضگی تھی اور معیز کی مسکراہٹ میں ڈوبی آواز. علی کا دل بند ہونے لگا. معیز آرام سے, پلیز آرام سے. بے ڈب آوازیں جو بے تکی لگتی تھیں. معیز کی ہنسی, بار بار بالا کی آواز. ان باتوں کا مفہوم ایسے بدلا کہ علی کے اندر سائیں سائیں ہونے لگی. اس سے اور برداشت نہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دھواں بھر گیا, سرخ دھواں. اس کی رگیں تن گئیں. اس نے ایک ہی بار میں دروازے کو ایسے کھولا جیسے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا اور اس نے پکڑ بھی لیا. معیز بالا کے بیڈ پر تھا اور بالا کا دوپٹہ ایک طرف تھا اور وہ جھکی ہوئی تھی. معیز بھی جھکا ہوا تھا. ان کے درمیان میں بالا کی کلائی تھی جس میں سے وہ چوڑیاں اتار رہا تھا. علی کی سانسیں تیز چل رہی تھی اور اس کے اندر آگ جل رہی تھی. وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے. علی نے پھول دور پھینکا اور آگے بڑھ کر اسے بالا کو دبوچا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چلائی. معیز آگے بڑھ کر اسے روکنے لگا کہ علی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا. یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے معیز, تم دور رہو ہم سے. علی کی آواز اتنی بلند تھی کہ بالا کانپ گئی اور نیچے والے چونک گئے. میرا ہاتھ چھوڑو, مجھے درد ہو رہا ہے. بالا گھبرا گئی. اس کی آواز بھی بلند تھی. علی غصے سے بولا, بالا تمہیں غیرت آتی ہے؟ ایسے تم اس کے ساتھ بغیر دوپٹے کے کمرے میں کیسے بیٹھی تھی؟ بالا بھڑک گئی. علی تمہارا دماغ خراب ہے, کیسی بکواس کر رہے ہو اور تم ہوتے کون ہو؟ ابھی بالا کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ علی چلایا, مجھے آپ کہو. سارے اوپر کی جانب بھاگے. معیز کنفیوز تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے. علی نے ایک بار کچھ کہنے کی کوشش کی. دور رہو ہم سے. علی کی آواز میں اور غصہ آ گیا. اور تم؟ اس نے گردن موڑ کر بالا کو دیکھا اور اس کو بے دردی سے دبوچ کر چبا کر بولا, میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں, بیوی بننے والی ہو تم میری, اور مجھے پسند نہیں کہ تم کسی کے ساتھ بھی ایسے. اس کی بات بھی مکمل نہ ہوئی. سارے گھروں کے بڑے چھوٹے کمرے میں آ گئے. تایا ابو نے آگے بڑھ کر علی کو پکڑا. کیا کر رہے ہو تم؟
اس سے پوچھیں اس کا کیا کام تھا. وہ پوری بات نہ بول سکا. اسے اچھا نہیں لگا سب کے سامنے کہنا کہ بالا بغیر دوپٹے کے موئز کے ساتھ وہ کمرے میں تھی. وہ کچھ بھی کر رہی تھی لیکن اس کے فراک کا گلا اس حد تک تھا گہرا تھا کہ وہ بہت نازیبہ لگ رہا تھا. تایا ابو. بالا نے علی سے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے چھڑوایا اور تایا کے گلے لگ گئی. اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. وہ علی کی طرف گھومی. میں تم پہ تھوکتی بھی نہیں. اگر تم دنیا کے آخری مرد بھی ہوئے تو بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی. گھٹیا انسان. وہ روتے ہوئے بولی. اس کا چہرہ آنسو میں بھر گیا. اس کی امی نے آگے بڑھ کر اسے ٹوکا لیکن وہ رکی نہیں. اسے ساری بات تایا ابو کو بتا دی. تایا ابو علی کے ابو تھے. ان کا غصہ ان سے زیادہ تیز تھا. انہوں نے علی کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارا جبکہ یہ تھپڑ بالا کو لگنا چاہیے تھا. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. پھر خیر تایا ابو بولے یہ ابھی تمہاری بیوی نہیں ہے اور تمہاری سوچ ایسی ہے میں شرمندہ ہوں. یہ سب سن کے وہ افسوس سے بولے اور کمرے سے چلے گئے. علی نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں. جب وہ کمرے سے جا رہا تھا اس نے بالا کو آخری بار دیکھا اور اس کی نظروں میں کچھ تھا جو بالا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا. گھر میں واحد عورتیں ہی تھیں جنہیں علی ٹھیک لگا تھا. آخر بالا کو ضرورت کیا تھی موئز کے ساتھ کمرے میں جانے کی. بے شک چوڑیاں تھیں لیکن اچھا تو نہیں لگتا تھا. اس کے تو لاوالی پن کو بالا کی امی اور تائی امی دونوں ہی کوس رہی تھیں. چاچو کو ان کے بیٹے کے بارے میں یہ سب سننا بہت برا لگا اور وہ اپنے گھر والوں کو لے کے تبھی چلے گئے. تایا ابو کافی حد تک شرمندہ تھے. علی گھر سے نکل گیا. اس کی امی اس پوری رات سو نہ سکی. انہوں نے علی کے ابو کو بھی کہا وہ بچہ نہیں تھا جسے آپ نے تھپڑ مار دیا. اس کی بات سنی تھی تم نے؟ تایا ابو نے کہا. تائی امی کیا غلط کہا اس نے؟ بالا اس کی ہونے والی بیوی. اسے برداشت نہیں ہوا. اور اسے کیا یہ تو کسی کو بھی برداشت نہیں ہوتا. موئز کی منگیتر ہوتی اور وہ علی کے ساتھ کمرے میں ہوتی تو کیا اسے یہ سب اچھا لگتا؟ اس سوال پہ تایا ابو لاجواب ہو گئے. یہی بات بالا کو بہت سارے تھپڑ مارنے کے بعد اس کی امی نے بھی سمجھائی تھی کہ علی اس کا ہونے والا شوہر ہے. تب تو اس کو عقل نہیں آئی لیکن بعد میں جب اس نے اس بات کی گہرائی کو سمجھا تو اسے بہت پچھتاوا ہوا. وہ علی سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی. جب تک اس میں ہمت آئی علی نے کہہ دیا کہ اب وہ باقی کی پڑھائی کینیڈا میں کرے گا. اسے بہت روکا گیا لیکن وہ نہ مانا اور مجبوراً علی کو کینیڈا بھیج دیا گیا. بالا نے ایک گفٹ اور کارڈ اس کے بیڈ پہ رکھا لیکن علی نے دونوں ہی چیزیں کھڑکی سے باہر پھینک دیں اور وہ کینیڈا چلا گیا. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. علی کی پڑھائی جب مکمل ہوئی تو واپس آ گیا اور اس کے آنے میں اتنا عرصہ اور دن بیت گئے کہ بالا سب کچھ بھول گئے اور علی کے انداز سے بھی لگتا تھا جیسے وہ سب بھول گیا ہے. وہ اب چپ رہتا تھا. علی پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا. بالا اس کے آگے پیچھے رہتی تھی. وہ اس پہ توجہ دیتا تھا لیکن اس نے اب بالا پر کبھی اپنا حق نہیں جتایا. وہ بالا کی بات توجہ سے سنتا تھا لیکن باتیں بہت کم کرتا تھا. بالا کی پرواہ آج بھی کرتا تھا. بارش میں مت جاؤ, دھیان سے, چائے گرم ہے, آرام سے چلو, میں لے کے جاؤں گا, ڈرائیور کے ساتھ نہیں جاؤ, ہاں میں تمہیں سن رہا ہوں, بولو. بالا اس کے ایک ایک جملے پہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو بے اختیار ہوتے پاتی. علی کی محبت نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا اور وہ اپنی کئی ساری باتیں بھول چکی تھی. اور اس رات بہت دیر اسے کھری کھری سنانے کے بعد جب اس کی امی نے اپنی بھڑاس نکال لی تھی تو انہوں نے کہا تھا تم دعا کرو وہ اپنے ابو کے تھپڑ اور تمہاری بکواس کو جلدی بھول جائے, ورنہ اگر اسے یاد رہ گیا تو اس بات کا بدلہ تم سے پوری زندگی لے گا. تم مرد کو نہیں جانتی. وہ نہ محسوس کرے تو پوری زندگی عورت کی ہر بات سن لے اور اگر وہ محسوس کر لے تو ایک چھوٹی سی بات بھی اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے اور اس بات کا خمیازہ عورت کو پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے. اسے تب اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی. اسے لگا تھا علی بھول گیا ہوگا سب کچھ. وہ بھی تو بھول گئے لیکن اس کے ساتھ ہوا ہی کیا تھا؟ بے عزتی تو علی کی ہوئی تھی. تھپڑ تو اسے پڑا تھا اور وہ بھی سب کے سامنے. بالا کو اپنے نقوش بگڑے ہوئے دکھائی دیتے تھے. اس کا چہرہ خراب ہو کر رہ گیا تھا. اس کی آنکھیں دھندلا گئی. اس کا ماضی اس کا ہاتھ چھڑا کر جا چکا تھا. علی نہا کر باہر آ گیا. اب اسے فریش ہونا تھا, تیار ہونا تھا اور کسی کو بھی یہ نہیں بتانا تھا وہ کتنی تکلیف برداشت کر چکی ہے اور ابھی نہ جانے کتنی کرنی ہے. علی اگر اپنا حق نرمی سے لیتا تو بالا اس وقت دنیا کی خوبصورت ترین عورت لگتی. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اس کے نقوش نکھر جاتے لیکن ان سب میں اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا. علی نے ایک نظر اسے دیکھا پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا. ان کا ولیمہ بہت اچھا رہا. وہ سب اس سے ایسے بازو میں بازو ڈال کر مل رہے تھے اور مبارکباد وصول کر رہے تھے جیسے ان کے درمیان بہت خوبصورت رشتہ ہے. لیکن جیسے ہی رات گہری ہوئی وہ دونوں اپنے کمرے میں آئے تو بالا پہ قیامت اترنے کو تیار تھی. وہ سگریٹ پی رہا تھا اور جن نظروں سے بالا کو دیکھ رہا تھا ان نظروں نے اسے ڈرایا. علی نے کوئی قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی. وہ ابھی فریش ہو کر آیا تھا. اس کے بدن پہ ٹراؤزر تھا اور وہ رات کے لباس پہ ملبوس بیڈ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا. بالا اپنے آویزے اتار رہی تھی. اس کے ہاتھ لرز رہے تھے. کتنی بار تو اس کے ہاتھ سے آویزے گرے, پھر چوڑیاں کلائیوں سے نکلی تو فرش پر بکھرنے لگیں. وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ پی رہا تھا. بالا نے پہلے کبھی اسے سگریٹ پیتے نہیں دیکھا اور آج دیکھ کر اس کا جی بری طرح گھبرا رہا تھا. وہ زمین سے چوڑیاں اٹھا رہی تھی جب اس نے اپنی کلائی پہ اس کے بڑے ہاتھ کو گرفت کرتے دیکھا. یہ سب بعد میں ہو جائے گا, ابھی تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت ہے. وہ اسے اپنے سامنے کر کے بولا. اس کے لبوں سے سگریٹ کی بو آ رہی تھی اور اس کے بدن کی خوشبو دونوں الجھ کر بالا کی سانسوں میں الجھ رہی تھی. یہ پراسرار سے خوشبو
اور بے چین کر رہی تھی۔ علی آج نہیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ علی نے سر نہ میں ہلایا۔ اس کی نظریں اس کی راج ہنس گردن اور پھر اس کی ہنسلی پر ٹھہر گئیں۔ تنی ہوئی جلد اور بھرپور جوانی، اس کی کھلی زلفیں اور سفید رنگت، نشے کا ہر پہلو ان میں موجود تھا تو وہ کیسے نہ بہکتا۔ اس نے بالوں کو کہا، مجھے تم دوبارہ انکار نہیں کرو گی، مجھے انکار پسند نہیں ہے، شوہر ہوں میں، مجھے میرا حق لینے دیا کرو۔ بالا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں حق لینے سے نہیں روک رہی، لیکن کل آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میرے جسم میں جان بھی باقی نہیں رہی تھی، مجھے اب آپ سے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، آپ جنون میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا اور اب بھی ہے۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے اپنی سانس اندر کھینچی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، علی نے کہا۔ علی پلیز آج رہنے دے، اس نے التجا کی، لیکن علی نے سر کو جھٹک دیا۔ وہ ایک لمحے کو بس اس کے آنسوں کو دیکھ کے رکا، لیکن وہ پگھلنا نہیں چاہتا تھا، ابھی تو آغاز تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، اور کیسا درد، تم انوکھی ہو جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، یہ سب تو پھر معمولی بات ہے، تم صرف میری توجہ پانے کے لیے ڈرامے کر رہی ہو، لیکن تمہیں یہ جان کر افسوس ہوگا کہ میں ایسے کسی ڈرامے پہ یقین نہیں کروں گا، مجھے میرا حق ہر رات چاہیے، اور تب تک جب تک میں چاہوں گا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پہ پٹک دیا۔ بالا نے اس کے جھکتے اس کے سینے پہ مکے مارنے شروع کر دیے۔ وہ اسے روکنا چاہتے تھے، لیکن وہ ناکام رہی۔ اس کے وجود میں علی خود کو اتار چکا تھا، درد کی کہانی ایک بار پھر سے لکھی جا رہی تھی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اگر وہ وقت پیچھے لے جا سکتی تو لے جاتی، اور وہ سب باتیں اور یادیں علی کے دماغ سے مٹا دیتی جو کچھ اس نے اپنے بچپن میں کہا، لیکن جہاں وقت کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے، وہیں اس کی ایک بری بات یہ بھی ہے کہ یہ پھر گزرنے کے بعد ویسا لوٹ کر نہیں آتا، یہ بدل جاتا ہے۔ اسے سوچا تھا شاید علی شادی کے کچھ دن بعد یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دے گا، اس کا موڈ بہتر ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی سرد مہری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بالا کی پرواہ نہیں کرتا تھا، وہ اس کے پاس بھی تبھی آتا جب اسے اپنی فکر ہوتی، ورنہ وہ بالا کو شاید کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اس روز وہ کافی تھکان محسوس کر رہی تھی، اس کا سر بار بار گھوم رہا تھا، چلتی تو چکر آنے لگتے اور جسم بھی تپ رہا تھا۔ علی کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، وہ رات گئے لوٹا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو بالا آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ وہ خاموشی سے واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے بالا کو دیکھا اور پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی صورت کو علی نے ایک نظر میں پہچان لیا تھا، اور بالا کو اس بات پہ حیرت ہوئی کہ وہ ایک نظر میں ہی پہچان گیا کہ بالا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ علی، کیا ہمارے درمیان سب ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ علی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنی ڈریسنگ پہ اپنی گھڑی اور موبائل رکھ کے اس کی جانب آیا اور پوچھا، کیا؟ بالا نے کہا، وہی سب کچھ۔ علی نے کہا، دعا کرو میں ماضی بھول جاؤں۔ بالا، مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی تو شادی ہی کیوں کی تھی مجھ سے؟ اس کی بات سے علی ہرٹ ہوا۔ علی نے غصے سے کہا، کیونکہ میں نے تم سے محبت کی تھی۔ بالا نے پوچھا، تو اب آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی؟ علی نے کہا، میرے پاس تمہاری ان فالتو باتوں کا جواب نہیں ہے، مجھے سونا ہے۔ وہ لیٹ گیا، لیکن بالا شاید آج سارے جواب چاہتی تھی۔ اس نے علی کا بازو پکڑا، وہ چڑھ کر اس کی کلائی پیچھے کرتا کرتا رک گیا۔ اس نے اس کی کلائی تھامی اور سیدھا ہوا۔ تمہاری طبیعت خراب ہے، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ علی اس کا ماتھا چھو رہا تھا۔ بالا نے چہرہ دور کرنا چاہا۔ علی نے پوچھا، تمہیں اتنا تیز بخار ہے، تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ دوائی لی تھی؟ اس نے بالا کا چہرہ اپنی طرف کر کے کہا۔ بالا اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا یہ ایک ڈرامہ ہے؟ کیا وہ ابھی ہنسے گا اور کہے گا اسے بالا کی پرواہ نہیں ہے؟ لیکن نہیں۔ علی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ کب سے طبیعت خراب ہے بتاؤ مجھے۔ علی غصے سے بولا۔ تو بالا کانپ گئی۔ صبح سے ہو رہی ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ علی کی آنکھوں میں غصے کے سائے لہرانے لگے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ کسی کو بتائے کیوں نہیں؟ ویسے ہی کہ بچی پہلے تو پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتی تھی، اگر ہچکی بھی آ جائے، اور اب اٹھو، چلو دوائی لینے چلیں۔ بالا نے غصے سے کہا، مجھے نہیں جانا۔ علی، میں نہ تمہیں مارنا نہیں چاہتا، اس لیے شرافت سے چلو۔ وہ بے چین ہو گیا۔ بالا کو یقین آ گیا کہ وہ سچ میں پریشان ہے۔ اسے بہت دنوں بعد پرانا والا علی دکھائی دیا۔ وہ دھیرے سے اس کے ساتھ اٹھ گئی۔ وہ علی کے ساتھ دوائی لینے چلی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، دوائی لکھ دی۔ وہ جب گھر آئے تو سارے پریشان تھے۔ علی نے اپنی امی کو بتا دیا تھا۔ وہ ناراض تھی کہ بالا نے ان کے سامنے ذکر کیوں نہیں کیا۔ بالا کی امی بھی یہی کہہ رہی تھی، اس نے مار کھانی تھی، اس لیے۔ علی غصے سے بولا اور بالا کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ بالا کو دوائی کھانے کا کہا تو اسے منع کر دیا۔ علی نے کہا، میرا دماغ خراب مت کرو، دوائی کھاؤ۔ مجھے نہیں کھانی، بالا ضد کرنے لگی۔ علی نے اپنے لب بھینچے۔ بالا، میں کہہ رہا ہوں کھاؤ فوراً۔ تو بالا نے کہا، میں نہیں کھاؤں گی، لیکن بالا کی آنکھوں میں امید تھی کہ مجھے پیار سے بولو، اور اس کی آنکھیں علی کے دل میں اتر رہی تھیں۔ علی نے نظریں چرا لیں، وہ ان میں مزید نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ علی، آپ چاہیں مجھے مار لیں، میں نہیں کھاؤں گی، ویسے بھی تو آپ مجھے روز تکلیف دیتے ہیں، آج بھی دے لیں۔ وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ علی کو غصہ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر سپاٹ چہرے سے اسے گھورتا رہا، لیکن وہ نہ مانی۔ وہ رخ موڑ کر ہی بیٹھی رہی۔ پھر اس کی سماعت میں علی کی پیار بھری آواز ٹکرائی، اچھے بچے ضد نہیں کرتے، تم تو اچھی ہونا۔ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بالا نے دھیرے سے اسے دیکھا۔ علی کے تاثر کچھ بدلے ہوئے تھے۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو، میری بات مان جاؤ کہ دوائی کھا لو۔ وہ پیار سے بول رہا تھا،
یہ تو دوائی تھی، بالا کو اگر وہ زہر بھی کھانے کو کہتا تو وہ کھا لیتی۔ بالا نے دوائی کھائی اور وہ جان بوجھ کے علی کے بازو پہ اس کے سینے سے لپٹ کر لیٹ گئی۔ دور رہو مجھ سے، علی اور نہیں پگھلنا چاہتا تھا، اس لیے وہ برہمی کو اپنی آواز میں گھول کر بولا۔ بالا اس کے سینے سے اور لگ گئی۔ بیویاں بیمار ہوتی ہیں تو ان سے پیار سے بات کرتے ہیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے تنگ نہیں کریں، سونے دیں۔ وہ اس سے ایسی لپٹی ہوئی تھی جیسے چندن سے ناک لپٹ جاتا ہے۔ علی بہک رہا تھا، بالا کا تپتا ہوا وجود اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ مرد تھا اور مرد اس معاملے میں بہت کمزور ہوتا ہے۔ علی نے دھیرے سے اس کے گرد باہیں حائل کر لیں۔ بالا کو لگا جیسے وہ سب کچھ بھول کر اسے سینے سے لگا چکا ہے، لیکن وہ غلط سوچ رہی تھی۔ وہ رات ڈھل گئی تو نیا دن نکل آیا اور نئے رویے بھی سر چڑھ کر بولنے لگے۔ علی اس سے ایسے الگ ہوا تھا جیسے وہ کبھی اس کے اتنے قریب آیا ہی نہیں۔ رات کی توجہ وہ فراموش کر چکا تھا۔ بالا کو دکھ ہوا، لیکن اسے سوچا وہ کوشش کرتی رہے گی، وہ ہار نہیں مانے گی۔ غلطی بھی تو اسی کی تھی۔ علی کو اس وقت کتنا برا لگا ہوگا جب طیب ابو نے اسے سب کے سامنے مارا، اسے بھی تو تکلیف ہوئی تھی۔ بالا اپنی طرف سے ہر کوشش کرتی رہی کہ وہ علی کو بتا سکے وہ علی کی ہے اور اسے بتا کے چھوڑے گی، اور وہ اسے ایسے نہیں چھوڑے گی۔ اسے سوچ لیا تھا۔ انہی دنوں بالا کو پتہ چلا کہ وہ اور علی کینیڈا جا رہے ہیں۔ بزنس وزٹ تھا، وہ لوگ 6 ماہ کے لیے جا رہے تھے۔ گھر والوں نے محسوس کیا ایسے ان کا ہنی مون بھی ہو جائے گا اور کام بھی ہو جائے گا، لیکن بالا نہیں جانا چاہتی تھی۔ اتنی دور، وہ بھی سب کے بغیر، وہ کیسے رہے گی، یہ سوچ کر اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ سب نے اسے سمجھایا کہ وہاں اس کے ساتھ علی ہوگا، اور یہی تو اس کا ڈر تھا کہ وہاں اس کے ساتھ علی ہوگا۔ یہاں سے علی اتنی تکلیف دے رہا تھا، جب اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا تو وہ اور زیادہ آزاد ہوگا۔ وہ یہ بات کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی، اور خاموشی سے اس کے ساتھ سمندر پار چلی گئی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ کینیڈا میں ان کا ایک خوبصورت سا مکان تھا جو 2 کمروں کا تھا۔ علی اور اس کا کمرہ اوپر تھا، جس کی کھڑکی کھلتی تو گھر کے پیچھے سڑک کے پار باغ کے سب درخت دکھائی دیتے، جن کو دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک اتر جاتی۔ بالا کو یہ گھر اچھا لگا۔ علی کا انداز ویسے ہی تھا، لیکن اس میں کچھ لچک آ گئی تھی۔ وہ کبھی کبھی بالکل خاموش بیٹھ جاتی تو اس سے پوچھنے لگتا، گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ اس کی خاموشی کی یہی وجہ ہوتی۔ وہ اپنا دل لگانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی دل تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ پورا دن گھر میں رہتی اور اس کی زندگی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ علی کے لہجے کی لچک نے اسے کچھ حوصلہ دیا اور وہ اس پہ اور توجہ دینے لگی۔ صبح اس کے لیے کپڑے نکال دیتی جو علی چپ کر کے پہن لیتا۔ وہ علی کی پسند کا کھانا بناتی تو کبھی کبھی علی تعریف بھی کر دیتا۔ بالا خوش ہوتی تو وہ ایسے ہو جاتا جیسے اسے تعریف کی ہی نہیں۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ان کی شادی کو 3واں مہینہ تھا جب اسے اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ اسے کہیں نہ کہیں اندازہ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ رہنا سیکھ گئی تھی اور مارکیٹ تک چلی جاتی تھی۔ آج جب وہ مارکیٹ آئے تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی چلی گئی۔ اسے جو اندازہ تھا وہ درست تھا، وہ امید سے تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے کہہ دیا ہو کہ اس کے پر نکل آئے ہیں۔ وہ گھر واپس اڑ کر آئی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ سب کو فون کر کے بتا دے۔ جب سے وہ آئی تھی خوشی کی شدت سے پاگل ہو رہی تھی۔ اسے دوپہر میں خبر ملی تھی اور اب شام کا ٹائم تھا۔ وہ علی کو یہ خبر ایسے نہیں دینا چاہتی تھی۔ خبر اتنی اچھی تھی، اس کی تیاری بھی خاص ہونی چاہیے تھی۔ اس نے باقی کا سارا وقت گھر کو سجانے میں اور خود کو تیار کرنے میں لگایا۔ اس نے اپنے لیے بلیک ساڑی نکالی جس کا بلاؤز مختصر تھا اور آستین نہیں تھی۔ اس کا ملائی جیسا پیٹ اس سے دکھائی دیتا تھا۔ اس نے گہرا میک اپ کیا اور گھر کی ساری روشنیاں بند کر کے اس نے موم بتیاں جلا دیں۔ علی آنے ہی والا تھا۔ وہ لانچ میں صوفے پہ بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگی۔ وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ بہت مشکل سے یہ چند لمحے گزرے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اس کے دل کی دھڑکن اس وقت بڑھی جب باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے لمبے کالے بال کندھوں پہ ڈال لیے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ یہ خبر کیسے دے گی؟ علی کتنا حیران ہو جائے گا، اور پھر جب اسے یقین آئے گا تو ان کے درمیان فاصلے ختم ہو جائیں گے جیسے کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ اب قدموں کی آہٹ گھر کے پاس سنائی دے رہی تھی۔ علی کا حیران سا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا کہ وہ کتنی دیر اسے حیرت سے دیکھتا رہ جائے گا۔ لیکن حیرانی تو ہوئی، لیکن علی کو نہیں بلکہ بالا کو۔ جب بالا نے گھر کا دروازہ کھولا تو علی سے پہلے ایک اونچی ہیل والا سفید پیر اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی اندر آئی اور ادا سے پلٹی اور علی کو دیکھا۔ علی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے درمیان کچھ گہرا ہے۔ بالا الجھ کر آگے آئی، اسے اس لڑکی کو دیکھا اور جب وہ بولی تو اس کی اردو بھی کافی اچھی تھی۔ علی کے آگے بڑھتے ہی اس لڑکی نے اس کے بازو میں اپنا ہاتھ پھنسا لیا۔ بالا کو لگا جیسے ساری موم بتیوں کی پگھلتی موم اس کے اوپر برسنے لگی۔ علی نے لائٹ آن کی۔ وہ اس کی تیاری دیکھ کر حیران ہوا، لیکن پھر جیسے اس نے اپنے تاثر پہ قابو پا لیا۔ لڑکی بھی ایسی حیران تھی۔ یہ کون ہے؟ بالا نے اپنی سوچوں کی تردید کی۔ وہ جیسا سوچ رہی ایسا ہو نہیں سکتا۔ علی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ میری گرل فرینڈ ہے، میرے ساتھ پڑھتی تھی، پھر میں پاکستان چلا گیا، اس کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ مجھے تم سے ہے، لیکن ان 3 ماہ میں میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی اور میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ علی نے اس لڑکی کے گرد بازو پھیلا کر کہا۔ بالا کو لگا جیسے رات رک گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا ہے۔ اس نے سر نہ میں ہلایا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ بالا کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ علی نے کہا، یہ سچ ہے۔
بالا کی آنکھوں کے سامنے اپنی ساری کوششیں کسی فلم کی طرح گھوم گئیں، اور اپنی غلطی بھی. کیا اس کی غلطی اتنی بڑی تھی جو اسے اس حد تک علی سزا دے رہا تھا؟ اس نے کتنی بار تو معافی مانگی، اور پھر بھی علی اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں. اسے ابھی بھی امید تھی یہ خواب ہوگا اور علی اس کے پلٹنے پر ہاتھ تھام لے گا اور اسے اپنے قریب کرے گا، لیکن علی اس سے دور ہو گیا. یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اس نے بہت آہستہ سے اپنا دروازہ بند کیا. علی، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، تم نے غلط کیا، اسے جا کر بتا دو کہ یہ مذاق ہے. علی کی وہ دوست جس سے وہ محبت کا دعویٰ کر رہا تھا، اس نے علی کو ناراضگی سے کہا. علی نے ہنسی دبا کر اسے جواب دیا. اسے پریشان رہنے دو، پھر میں اسے سب بتا دوں گا. تمہیں میں بتا نہیں سکتا مجھے اس پاگل سے کتنی محبت ہے، لیکن مجھے اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. پچھلے بہت سارے دنوں میں یہ بہت سکون سے تھی. سوچا ایک جھٹکا لگا دوں، لیکن لگتا ہے وہ زیادہ ناراض ہو گئی ہے. پر خیر، میں اسے منا لوں گا. اس نے اپنی دوست کو دروازے سے رخصت کیا اور وہ گھر کو دیکھنے لگا. نہ جانے بالا نے اتنی تیاری کیوں کی تھی، اس کے دل میں سوال آیا. لیکن فی الحال وہ لاؤنج میں بیٹھ گیا. آج وہ بہت تھک گیا تھا. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے لیے اور بالا کے لیے چائے بنائی اور کمرے میں آ گیا. لیکن بالا شاید سو چکی تھی، اس کے وجود میں حرکت نہ تھی. علی نے سوچا وہ اسے جگا دے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا. ایک شام اس نے بالا کو جھٹکا دیا تھا، اب اگلی شام اسے ملنا تھا، اور یہ جھٹکا علی کو ہلا کر رکھ دے گا. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. وہ جب کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے پلٹی تو اسے اپنے ٹانگوں کی جان نکلتی محسوس ہوئی. اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ چلا گیا. وہ اسے کیا بتانے والی تھی، اور اس نے بالا کو اس کی اوقات یاد دلا دی. وہ منہ کے بل گری تھی. وہ ماں بننے والی تھی. اس کا شوہر اس پر ایک دوسری عورت لانے کا سوچ رہا تھا. کل کو وہ اپنی اولاد کو کیا کہے گی، کیا بتائے گی؟ کیا وہ بھی بالا کی طرح ادھوری محبت کی ہی زندگی گزار دیں گے؟ بالا نے اس خیال کے آتے ہی سر نہ میں ہلایا. نہیں، میں اپنے بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی. میں اب کسی سے کچھ نہیں چھپاؤں گی. میں بتا دوں گی کہ علی نے مجھے آج کتنی تکلیف دی ہے. اس کا موبائل بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا. اس نے وہاں سے موبائل اٹھایا. اس پہ انگلیاں چلانے کے بعد اس نے موبائل کان سے لگا لیا. میرے بیٹے کو آج میری یاد کیسے آ گئی؟ اس کے تایا ابو، اس کے بابا، اس کی زندگی کے پہلے اور پکے دوست. اس نے ان کی آواز سنی تو اس کے سامنے اس کے بابا کا چہرہ آ گیا. آج اس کے بابا ہوتے تو ان سے یہ سب کہتی، یہ اپنے بھائی سے. لیکن اس کا کوئی نہیں تھا، صرف اس کے تایا ابو تھے. بابا. اس کی آواز لرز گئی اور وہ بیڈ پر سستی سے بیٹھ گئی. اس نے آج پہلی بار انہیں بابا کہا تھا، اور اس کے تایا ابو پہ یہ پورا وقت بہت بھاری گزرا. صبح وہ اٹھا تو بالا سو رہی تھی. اس کا اس کھیل کو اور کھیلنے کا دل کیا. اس نے اپنی تیاری کی اور آفس کے لیے چلا گیا. جب بالا اٹھے گی اسے گھر نہیں دیکھے گی اور بے چین ہوگی، کتنا مزہ آئے گا، اس نے سوچا تھا. لیکن شام ابھی پوری بنا ڈھلی تھی کہ اس کے نمبر پر کال آئی. اس نے فون مصروف سے انداز میں کان سے لگایا. میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں. اب تم کبھی بھول کر واپس لوٹ کر بھی مت آنا. میں تم سے اب عدالت میں ملوں گا. تمہیں کیا لگا تھا اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ تم اس کے ساتھ کچھ بھی کرتے پھرو گے، کوئی خبر نہیں لے گا. تمہاری بھول تھی یہ. اگر مجھے پہلے اس بات کا اندازہ ہو جاتا تو میں کبھی اپنی بالا کی شادی تم سے نہ کرتا. لیکن اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. تم اپنی اولاد کی شکل بھی نہیں دیکھ پاؤ گے، اور آج سے ہی تم ہمارے لیے مر گئے. تم کر لو جس سے دل کرے شادی. میں بالا کو تم سے طلاق دلواؤں گا. میری بیٹی تمہیں چھوڑ دے گی. تمہاری اوقات ہی کیا اس کے آگے؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا اس کے بابا یہ سب کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بابا کی آواز غصے سے لرز رہی تھی. اسے باتیں سمجھنے میں وقت لگا، اور ایک بات پہ اس کی سوچ ٹھہر گئی. میری اولاد. اس نے زیر لب دہرایا. اسے بالا کا چہرہ یاد آیا. اس کی آنکھوں میں چمکتی روشنی، جیسے وہ کچھ بتانے والی تھی. وہ موم بتیاں یاد آئیں جو جل جل کر بجھ گئی تھیں. اسے گھر کی سجاوٹ یاد آئی، اور پھر اس نے دہرایا، میں باپ بننے والا ہوں. اس کا دم گھٹنے لگا. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. وہ تیزی سے کھڑا ہوا اور بدحواسی میں گاڑی کی چابی اٹھائی اور نکل گیا. لیکن اسے دیر ہو گئی تھی. بالا جا چکی تھی. اس کے تایا ابو سے لے گئے تھے. اس نے اپنا سر پیٹ لیا، پھر فون نکالا. پہلے گھر کے نمبر پر کال ملائی، لیکن کسی نے نہیں اٹھائی. پھر اس نے سب سے پہلے اپنی فلائٹ بک کرائی اور اپنا سامان باندھنے لگا. وہ جب گھر آئے تو بالا بہت دیر تک اپنی امی اور تائی امی کے گلے لگ کر روتی رہی. اتنا نہ رو بالا، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی. ہم تمہارے ساتھ ہیں. علی کو سمجھائیں گے. نہیں، کوئی اسے نہیں سمجھائے گا. جو کروں گا میں کروں گا، علی کے بابا نے بہت غصے سے کہا. بالا کے دل کو ابھی بھی کچھ ہو رہا تھا. علی سے وہ دور نہیں جانا چاہتی تھی. اس کی امی اسے کمرے میں لے آئیں اور سلا کر چلی گئیں. صبح جب اسی کی آنکھ کھلی تو اسے حیرانی ہوئی. یہ خواب نہیں تھا. علی اس کے برابر میں سو رہا تھا. بالا کو یقین نہ آیا. اس نے اسے چھو کر دیکھا اور گھبرا کر سیدھی ہوئی. اس کی گھبراہٹ ایسی تھی کہ وہ بھی اڑ گیا. بالا نے حیرت سے پوچھا، آپ؟ علی، ہاں میں. مجھے ابھی تنگ نہ کرو، سونے دو. ابھی آ کر لیٹا تھا. بابا نے اتنی زور کا تھپڑ مارا ہے کہ کان سائیں سائیں کر رہا ہے. تمہاری وجہ سے مجھے اتنی گالیاں پڑی ہیں. میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا. تم بہت پاگل ہو. اس نے اسے اپنے اوپر گرا لیا. اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں. علی. بالا نے کچھ کہنا چاہا اور اس سے دور ہونا چاہا، لیکن اس نے اسے اور اپنے اندر کر لیا. میرے بچوں کی مما، مجھے سونے دو. وہ اس کی گردن پہ لب رکھتا بولا. بالا ابھی بھی حیران تھی. اس کے آنے کے کتنی دیر تک وہ دروازے میں کھڑا رہا. علی کے بابا اسے اندر نہیں آنے دے رہے تھے. وہ بڑی مشکل سے آیا
اور ابھی بولنے ہی لگا تھا اس کے بابا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں غیرت آنی چاہیے، بچی کی جان لینی تھی تم نے۔ علی پہلے تو ان کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر غصے سے بولا، بہت ہو گیا، بچہ ہوں جو مجھے مارتے رہتے ہیں، بالا کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ میری بیٹی ہے، کمینے تم ہو۔ اس کے بابا کو اور غصہ آیا۔ علی نے سر جھٹکا، پھر اس نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ علی کے بابا نے اسے خوب باتیں سنائی، ان کے منہ میں جو آیا انہوں نے کہہ دیا۔ سبھی نے علی کو باتیں سنائی۔ سب کی باتیں سننے کے بعد اس نے کہا، اب بتائیں میری بیوی کہاں ہے؟ اوپر سو رہی ہے، اب بھی واپس چلے جاؤ، میں فیصلہ اس کے اٹھنے پہ ہی کروں گا کہ اس کو تمہارے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ علی، بابا وہ میری بیوی اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ علی تڑپ کر بولا، نہ ہی میں اسے چھوڑوں گا۔ اس کے بابا نے سر جھٹک دیا، بولا، فیصلہ بالا کا ہی ہوگا۔ بالا کی امی نے خاموشی سے علی کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کے بالا کے کمرے میں آ گئی۔ ناشتے کی میز پہ طاہر ابو نے بالا سے پوچھا، بتاؤ بالا، رہنا ہے اس کمینے کے ساتھ؟ علی فوراً وہاں پر آیا۔ وہ بالا کو منت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بالا نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ بالا بس خاموشی سے علی کو دیکھ رہی تھی۔ علی نے منت بھری نگاہوں سے بالا کو دیکھا، اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور بولا، میں مذاق کر رہا تھا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز بالا مجھے معاف کر دو۔ وہ سب مذاق تھا، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ میری عقل ماری گئی تھی جو تم سے ایسا گھٹیا مذاق کر دیا، مجھے معاف کر دو، جو سزا دو گی وہ مجھے قبول ہے، لیکن پلیز بابا کو سمجھاؤ مجھے معاف کر دو۔ بالا اس وقت طاہر ابو کے ساتھ بیٹھی تھی اور علی گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے کہہ رہا تھا اور پورے گھر کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ بالا نے بس اتنا کہا، میں آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ علی نے فوراً کہا، کبھی بھی نہیں، کسی بھی صورت نہیں، مرتے دم تک نہیں، میں صرف تمہارا ہوں، تم جیسے چاہو گی میں ویسے ہی رہوں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ بالا خود بھی علی سے کسی صورت الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن دل میں ناراضگی تھی۔ علی کی معافی اور ندامت نے بالا کے دل سے ساری ناراضگی کو دور کر دیا، اور رہی صحیح کسر 9 مہینے بعد ان کی زندگی میں آنے والی حیا نے پوری کر دی، جو ان دونوں کے وجود کا حصہ تھی۔ حیا نے ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ساری کرواہٹ نکال دی۔ حیا، جس نے ان کی زندگی سے ساری ناراضگی ختم کر کے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا۔